ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے دائر اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پیپلز پارٹی نے آئی پی پی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے اپیل دائر کر رکھی تھی۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے دائر اپیل مسترد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی نے آئی پی پی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے اپیل دائر کی تھی۔ پیپلز پارٹی فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ ڈائریکشن بھی دی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت کی جانب سے دائر اپیل مسترد کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی نے آئی پی پی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے لیے اپیل دائر کی تھی۔ پیپلز پارٹی فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو منظر شگری سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منظر، پورا پس منظر بتائیے گا اس کیس سے متعلق کہ اپیلیں دائر کی گئی تھیں اور ان اپیلوں کو مسترد کر دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو دائر کی گئی تھی استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اپیل دائر کی تھی چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کے پاس کہ چونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے کوئی نشست حاصل نہیں کی ہے، ان کے ساتھ آزاد امیدوار شامل ہوئے، یہ مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں ہے۔ اس اپیل پر چونکہ آج دن بھر جو ہے ایک تو پیپلز پارٹی کے جو صوبائی صدر ہے امجد ایڈوکیٹ وہ خود اس پہ آرگومنٹس کرتے رہے الیکشن کمیشن میں، دوسری جانب اسد ایڈوکیٹ جو ہے وہ آئی پی پی کی جانب سے استحکام پاکستان کے جانب سے وہ وکیل کے طور پہ پیش ہوئے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ دیا گیا کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کو مخصوص نشستوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے رولز کے مطابق جو ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ حقدار ہوتی ہے مخصوص نشستوں کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ اس کے حق نہیں رکھتی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف بھی سامنے آیا کہ وہ جو ہے اگلے فورم سے میں اپیل پہ جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے ابھی تک۔ جی اچھا منظر، ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا کہ کتنی نشستیں استحکام پاکستان پارٹی کو ملی ہیں، یعنی کہ آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، اور اس کے تناسب سے کتنی مخصوص نشستیں ملنی ہیں استحکام پاکستان پارٹی کو؟ ابھی آج تک کی جو پوزیشن ہے اس حساب سے 4 جو آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس حساب سے متناسب نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کو ایک ٹیکنوکریٹ کی اور ایک خاتون کی 2 نشستیں ٹوٹل مل سکتی ہے اضافی۔ اگر مزید کوئی آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ایک بھی ہوتا تو تب بھی تناسب یہی رہے گا۔ اس کے علاوہ دیگر پارٹیاں جو ہیں نون لیگ کو تھوڑی سی زیادہ ملیں گی، پیپلز پارٹی کو اس سے اضافی ملیں گی۔ جی اچھا، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست استحکام پاکستان پارٹی کو ملنی ہے، ایک خاتون کی نشست جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو ملنی ہے، تو یہ 2 مخصوص نشستیں ہو گئی ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی کو ملنی ہے۔ بہت بہت شکریہ منظر شگری، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت کی بڑی خبر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا ہے، اور اب 2 نشستیں استحکام پاکستان پارٹی کو ملنی ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وزیر اعظم کا پیٹرول کی قیمتوں میں 74 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 373 سے کم ہو کر 299 روپے ہو گئی ہے۔ تو بڑی خبر ہے، ایک اہم خبر ہے، اور ڈیزل کی قیمت بھی کم کی گئی ہے، 67 روپے فی لیٹر اس میں کمی کی گئی ہے۔ میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا اور اب انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 378 روپے سے کم ہو کر 311 روپے ہو جائے گی، اور نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پہلے یہ بتایا تھا، عوام نے مشکل صورتحال میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جو وعدہ قوم سے کیا تھا الحمدللہ
وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کی جانب منتقل کر رہے ہیں۔ اپنے وسائل سے تیل کی قیمتوں میں جس قدر ہو سکا کمی لانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ اور کفایت شعاری سے 129 ارب روپے بچائے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی بتانا تھا عوام کو تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے ممکنہ حد تک ریلیف فراہم کیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے آج اسمبلی فلور پر یہ اعلان کیا تھا کہ خاطر خواہ کمی کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔ چونکہ عالمی مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، 80 سے 75 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہیں۔ اسی لیے آج وزیر اعظم نے صبح اسمبلی فلور پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو عوام نے تعاون کیا، اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں تو اس کا ثمر اب عوام کو بھی ملنا چاہیے اور ایک بڑی کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمتوں میں 74 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت اب 373 روپے سے کم ہو کر 299 روپے ہو گئی ہے، یعنی پیٹرول ایک وقت میں 400 روپے فی لیٹر پر پہنچ گیا تھا اور اب اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، 299 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی کی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ایسا بھی بتانا ہے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 378 روپے سے کم ہو کر 311 روپے ہو جائے گی اور یہ نئی قیمتیں فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی، یعنی آج رات 12 بجے سے ان کا اطلاق ہو جائے گا۔ اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ عوام نے مشکل صورتحال میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جو وعدہ قوم سے ہم نے کیا تھا الحمدللہ اب وہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کی جانب منتقل کر رہے ہیں، یعنی کہ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، بہت بڑی خبر ہے اور عوام کا جو مطالبہ تھا اس کے مطابق ہی وزیر اعظم نے یہ کام کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کی گئی ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خان۔ عثمان، وزیر اعظم نے صبح ہی اشارہ دے دیا تھا اور ایک بڑی کمی ہے وہ کی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، چونکہ وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا صبح ہی کہ خاطر خواہ کمی کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اور وزیر اعظم نے کر دکھایا۔ عثمان خان جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور اس وعدے کو وفا کیا گیا ہے اور آج بھی اس عزم کو جو دہرایا گیا تھا ایوان میں قومی اسمبلی کے فلور پر کہ جب بھی قیمت کمی ہوگی اس میں حکومت جو ہے مکمل طور پر خاطر خواہ کمی لا کر فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچائے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا اور اہم بیان ان کا آیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ یہ 373 روپے سے کم کر کے 299 پر پیٹرول کی نئی قیمت ہوگی اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 378 روپے سے کم ہو کر 311 روپے پر آ جائے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ تھا اور مشکل صورتحال میں عوام نے صبر و تحمل کا جو بے مثال مظاہرہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم جو ہے عوام کے مشکور بھی ہیں کہ حکومت کا مشکل حالات میں صبر اور تحمل کے ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بحران کے آغاز سے ہی اپنے وسائل سے تیل کی قیمتوں میں جس قدر کمی ہو سکی اس کو لانے کی کوشش کی گئی اور اسی مقصد کے لیے 129 ارب روپے کی بچت کر کے تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے ممکنہ حد تک ریلیف فراہم کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے قیمتوں کی کمی کے حوالے سے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ خطے کے معاشی صورتحال کے دوران جب کچھ ممالک میں فیول راشننگ جیسے اقدامات کیے جا رہے تھے، حکومت پاکستان کی جو بہتر منصوبہ بندی تھی اس کے بدولت توانائی کا بحران نہیں آیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نہ کوئی لائن لگی، نہ لمبی قطاریں اور نہ ہی عوام کو کسی قسم کی پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تمام تر جو معروضی حالات تھے وزیر اعظم نے اس بیان میں اس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کیا ہے قوم کا کہ انہوں نے صبر کیا اور اس صبر کا پھل یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان نے اپنا
بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کیا اور پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کمی کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور آج رات 12 بجے کے بعد سے اس فیصلے کا فوری طور پر اطلاق کیا جائے گا۔ اور جب جنگ چل رہی تھی تو عثمان خان آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم یہ کہتے تھے دل پر پتھر رکھ کر یہ بڑا اضافہ کیا ہے، لیکن آج جو وعدہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کیا تھا عوام سے وہ پورا کر دکھایا ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے آج صبح یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں گے، اور وزیر اعظم نے کر دکھایا۔ معاشی ماہر، معاشی تجزیہ کار محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ اتنی بڑی کمی کی گئی ہے، 74 روپے فی لیٹر کمی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ ملک کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ریلیف دینا بنتا تھا عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ہماری توقعات سے زیادہ گراوٹ ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حکومت نے جو بھی فائدہ ان کو ہوا ہے وہ عوام کو پاس آن کر دیا ہے، اور خاص طور سے پیٹرول میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے جو اپنی لیوی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کو بھی کم کیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پیٹرول پہ بڑھا دی تھی کیونکہ ڈیزل پہ کم کی تھی، کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں یوز ہوتا ہے۔ اور ہم نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو 280 285 کے قریب پیٹرول کی قیمت تھی، تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت کلوز آ گئے ہیں پری وار جو ایرا تھا، اور پیٹرول کی قیمت جو ہمارے ہمسائے ملک سے ہماری زیادہ ہو گئی تھی، کوئی 15%، بالخصوص ہم بھارت اور بنگلہ دیش کو دیکھیں تو اب ہم دوبارہ ان کے قریب آ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس سے اکانومک ایکٹیویٹیز میں امپروومنٹ آئے گی، اور خاص طور سے جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے جس کی سیلری بہت متاثر ہو رہی تھی بائک کے پیٹرول کی وجہ سے، اس میں کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ جی سہیل صاحب، آپ کا تجزیہ بہت اہم ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کا سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جنگ بندی کا اطلاق مقامی وقت کے مطابق 4 بجے سے ہو گیا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ رک چکا ہے۔ معاہدے کی تفصیلات ایران، امریکہ اور قطر نے طے کی ہیں۔ ایران نے اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا، اپنا وفد سوئٹزرلینڈ نہیں بھجوایا تھا، جس کے بعد امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اسرائیلی حملوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور اس وقت کی ایک اور بڑی اہم خبر کہ اسرائیل اور حزب اللہ کا سیز فائر پر اتفاق ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جنگ بندی کا اطلاق مقامی وقت کے مطابق 4 بجے سے ہو گیا ہے۔ بڑی اہم خوشخبری کی بات کر رہے تھے، پاکستانی عوام کو جو دی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے، کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 74 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 373 روپے سے کم ہو کر 299 روپے ہو گئی ہے۔ محمد سہیل صاحب معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد چنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ کتنی خوشائن خبر ہے اور کتنی ضرورت تھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے کی تاکہ معاشی ایکٹیویٹی بحال ہو سکیں، اور پری وار سینیریو میں جو قیمتیں تھیں بالکل اس کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں چنائے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ جہاں $126 سے ہم تقریباً $75-76 پر آ گئے ہیں، وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہونا ضروری تھا کہ ہمارا جو فیول پرائسز جہاں لوکل چل رہی تھی وہ بھی تقریباً 30-35% کم ہونی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمی کی گئی ہے، جو گراوٹ ہے، وہ جائز کمی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ اس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہوگی، ہماری ٹرانسپورٹیشن فریٹ وغیرہ سارا جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور گورنمنٹ کو اس پہ اب کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ جتنی ٹرانسپورٹیشن بڑھی تھی، جتنا فریٹ بڑھا تھا، جتنا اور چیزوں میں مہنگائی آئی تھی، اس کو جو ہے وہ بتدریج کم کرنے کی بات کریں، کیونکہ اگر اب اس کو آج کم نہیں کیا گیا اور پیٹرول کی پرائسز کم ہو جاتی ہیں تو پھر جو عام عوام کو ریلیف ملنا تھا وہ صرف پیٹرول کی پرائسز کی صورت میں تو مل جائے گا، لیکن دوسری اشیاء خردنوش جو ہیں جو پیٹرول پرائسز بڑھنے سے جن پہ ایک بڑا افیکٹ آتا ہے، ان کو جو ہے وہ دوبارہ پری وار لیول پہ لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد مزید کم کو لے کر آنا ہے، کیونکہ پری وار لیول جو ہے وہ تقریباً 280-290 روپے پیٹرول کا تھا
اور ہم اب 299 کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بری طرح کریش کریں گی، تو اور جب گرتی ہیں تو پھر یہ ہم پری وار پرائس لیول سے بھی نیچے جا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ہے وہ ہماری معیشت کی بحالی میں، ہماری انڈسٹریز کی روانی میں اور ہماری جی ڈی پی گروتھ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سپورٹنگ فیکٹر ہوگا. اور اس سپورٹنگ فیکٹر کو جو ہے وہ گورنمنٹ مانیٹر کر کے صحیح معنوں میں لوکل پرائسز میں اس کو یوٹیلائز کروائے. جی بہت مناسب بات ہے، بہت درست بات ہے. ساتھ ہی رہیے گا. چیئرمین ایپٹیما ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ارشد صاحب، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. کامران صاحب آپ کا بھی شکریہ. موجودہ فیصلہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے معاشی سرگرمیاں کس حد تک بڑھیں گی، معیشت کا پہیہ کس حد تک چلے گا؟ کامران صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا خوشائن فیصلہ ہے اور یہ کمی جو فوراً کی گئی ہے اس سے آپ کے ملک کے اندر جو انڈ لینڈ فریٹ کاسٹ تھی کراچی سے ملک کے باقی حصوں تک اینڈ پھر اپ کنٹری سے ڈاؤن کنٹری کراچی تک، اس میں واضح کمی آئے گی. پھر آپ کے جو انٹرنیشنل فریٹ تھے اس میں واضح کمی آئے گی. آپ کی شاید انٹرنیشنل ٹکٹوں کی قیمتوں میں شاید تھوڑی بہت کمی آئے تو لاجسٹکس اور فریٹ اور ان لینڈ فریٹ اس میں خاصی کمی آئے گی. اور عام آدمی جو پیٹرول اینڈ ڈیزل کی آسمان کی چھوتی ہوئی قیمتوں میں پس رہا تھا اس کو ایک نیسیسری ریلیف ملے گا اپنی ماہانہ اخراجات میں. ان کے پاس کوئی سیونگ آئے گی. جب ان کے پاس کوئی سیونگ آئے گی تو وہ واپس آپ کے ملک کے اندر ڈومیسٹک اکانومی میں ری سرکولیٹ ہوگی. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ حکومت کا ایک خوشائن فیصلہ ہے. جی ٹھیک. چیئرمین ایپٹیما کامران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. احمد چنائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. معاشی تجزیہ کار سہیل احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ثمرات عوام تک اسی صورت میں پہنچیں گے کہ جب مہنگائی کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کم کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. جو زائد کرائے بڑھا دیے گئے ہیں ان کو کم کیا جائے، مہنگائی میں کمی لائی جائے. اور اس سے پہلے آج اس چیز کا اعلان وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے صبح کے سیشن میں ہی کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وار ختم ہوگی تو تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل سطح پر نیچے آئیں گی تو ہم بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں گے. تو جو وعدہ کیا تھا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس کو پورا کر دکھایا ہے.